استقامت عطا فرمائے۔ کچھ بے وقوف لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں اتنا مضبوط ایمان، اتنا کمزور ایمان ہمارا سمجھا ہے کہ فلاں کی چائے پی لیں گے تو ایمان نکل جائے گا، فلاں سے مسافہ کر لیں گے تو ایمان نکل جائے گا۔ اتنا کمزور ایمان نہیں ہے ہمارا۔ میں نے کہا یہ جو بول رہے ہو یہی کمزوری کی دلیل ہے، یہی کمزوری اور بیماری کی دلیل ہے۔ جو آدمی اپنی تندرستی سے محبت کرتا ہے وہ ہر زہر سے بھاگتا ہے، اور تو زہر پینے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ سنو، بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 30 صحابہ کرام سے ہوئی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل، کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح سے تناتن ہے۔ جبرائیل اللہ کے فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور فرشتوں کو گناہ کفر سب محال ہے، آ ہی نہیں سکتا ان کے پاس نہ گناہ نہ کفر۔ تو صحابہ میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح سے بہت مستحکم تناتن۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا کافر الا منافق۔ فرماتے ہیں کہ کفر سے نہیں ڈرتا ہے مگر مسلمان، اور کفر کی طرف سے بے خوف نہیں ہوتا ہے مگر منافق۔ اس کا مطلب ہے جو آدمی ہر وقت ڈرتا ہے کہ فلاں سے اگر ملا تو کہیں میرا ایمان نہ گڑبڑ ہو جائے، فلاں کی بات سنوں تو کہیں دکی نہ آ جائے ایمان میں، تو وہ کہتے ہیں یہ مومن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ارے اتنا کمزور ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان ہے کہ فلاں کی چائے پی لی، فلاں سے مسافہ کر لیا، فلاں کا بات سن لیا تو ایمان نکل جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ منافق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ منافق ہونے کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ جانتا ہے وہ اپنی بالٹی میں بھری بالٹی میں پانی رکھ کر وہیں پر کھڑے ہو کر موتے گا کہ نہیں موتے گا؟ بولو۔ وہ سوچے گا اگر کہ ارے واہ میری بالٹی کا پانی اتنا کمزور ہے کہ ایک چھینٹ پڑ جائے گی تو ناپاک ہو جائے گا، تو ضرور اس کا پانی ناپاک ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے جس کو اپنا پانی پاک رکھنا ہے موت سے دور رکھنا ہے، جو اپنا پانی موت کے پاک لے جائے گا دیر نہیں ہے کہ اس کا پانی موت ہو جائے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ایمان پانی سے بھی زیادہ لطیف، نازک اور حفاظت سے سنبھالنے کی چیز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا۔ اس لیے بولو تو سوچ سمجھ کے بولو، سنو تو سوچ سمجھ کے سنو۔ اسی لیے میں نے بہت سے جلسوں میں کٹ ملا لوگوں کی تقریر میں کچھ انڈ بنڈ بات کہی تو لوگوں نے نعرہ لگا دیا، تو مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ ان مقرر صاحب سے بھی توبہ کلمہ تجدید ایمان کروایا، اور جتنے جلسے میں تھے سب سے کلمہ پڑھوایا کہ تم لوگوں نے غلط بات پر نعرہ لگا،
کی بات پر نعرہ لگایا تو کفر سے راضی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ عام طور سے مقرروں کو واہ واہی نہیں دیتے ہیں، بہت سنبھل کے رہتے ہیں۔ ہاں، اور شاعر لوگوں سے تو اور کان کھڑا رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا شعر نہ پڑھ دیں کہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ تو گئے اور ہم کو بھی لے گئے، سمجھ گئے؟ ہاں، اور ہماری پہلی ساری نیکیاں بھی لے گئے، اور جو تمام روزے لے گئے، حج لے گئے، عمرہ لے گئے، سب لے کے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے۔ چاہے کوئی ہم کو کہے کہ دقیانوسی ہے، چاہے کچھ بھی کہے، ہم یہی جانتے ہیں کہ بس ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، رسول پاک کی غلامی میں، ان کی راہ کی غبار میں ہی اپنی زندگی بتانی ہے، یہی ہم سوچتے ہیں۔